أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دوسری عید الاضحیٰ کی خوشی منانے کا موقع فراہم فرمایا ہے. اس عید الاضحیٰ کے موقع سے عالم اسلام میں اور جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، ایک اہم کام اور عمل کو انجام دیا جاتا ہے جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے بردبار بچے کی خوشخبری دے ڈالی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتا بچہ، شیرخوار بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے. اسی موقع سے اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے اس بچے کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو لے کر مکہ کے علاقے میں چھوڑ دو. اور مکہ کا علاقہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ جہاں پہ کوئی انسان نہیں بستا تھا، جہاں پہ کھانا پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، جہاں پہ پیڑ پودے نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسی جگہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی جہاں ممکن نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسماعیل اور اس کی ماں کو وہاں چھوڑ دو، اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے. اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے محبوب اور چہیتی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو مکہ کی وادی میں لے جا کے چھوڑ دیا. اور جب واپس پلٹنے لگے ان کو چھوڑ کر کے، ہاجرہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ماجرا ہے. ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے. 3 بار پوچھنے کے بعد ہاجرہ کہتی ہیں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ ہاں، اللہ کا حکم ہے. تو ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہوتے ہیں. فلما بلغ معه السعی، کہ باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر میں جب پہنچ جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت اللہ کی جانب سے ایک دوسرا حکم ہوتا ہے. خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام
دیکھتے ہیں کہ اپنے اس محبوب اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، میں نے تو ایسا خواب دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان جو حکم دیا گیا اسے کر گزریے، مجھے عنقریب آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں تیار ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل ابراہیم علیہ السلام نے لٹا بھی دیا ہے کہ یہ ذبح کر دیں گے۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم، یہ تمہاری کھلی آزمائش تھی، جو تم نے خواب میں دیکھا تھا وہ حقیقت میں کر دکھایا، اس کی جگہ میں ذبح عظیم اللہ نے عطا فرمایا اور وہ قربان ہوا، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے، امت محمدیہ کے اندر اس سنت کو اللہ نے جاری فرما دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے لائق ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت عمر میں پختگی نہیں آئی تھی، 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کے نہیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابا نے کیا خواب دیکھا اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اندھیرے میں نہیں تھے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اسماعیل علیہ السلام کیسا بچہ تھے کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا باپ ارادہ ظاہر فرما رہا ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ ہاں میں بھی تیار ہوں۔ بچہ ہونے کے ناطے ذرا سی بھی جھجک بھی نہیں ہے، گزارش بھی نہیں ہے، رونا گڑ گڑانا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں بھاگوں گا نہیں، میں مرنے کے ڈر سے بھاگوں گا نہیں، میں ٹکا رہوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ گھر گھر کی خبر لیجئے، ہر باپ اور ماں اپنی اولاد سے پریشان، ہر باپ ماں اپنی اولاد سے پریشان ہے کہ اولاد بات نہیں مانتی۔ ماں باپ بھی ایک من بنا لیے ہیں کہ 30 سال 40 سال تک اولاد کے اوپر کوئی زور چلنے والا نہیں ہے، جب اولاد بڑھاپے کی طرف چل پڑے گی تو خود ہی دھیرے دھیرے مسجد آ جائے گی، تو باپ ماں کا من بھی بنا ہوا ہے کہ چھوڑو ان کا پیچھا، جب یہ دنیا کے جھمیلے سے فارغ ہو جائیں گے تو یہ بھی مسجد جانے لگے۔ یہ پوزیشن ہے ہمارے گھروں کی، یہ سچائی ہے، اس کے اعتراف میں کوئی ہمیں اور آپ کو کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ کڑوی سچائی ہے، ہر گھر کا یہ حال ہے، اور ہر گھر میں ماں باپ اولاد سے پریشان ہے۔ کوئی بڑی قربانی کا معاملہ نہیں ہے، ایسے نارمل زندگی میں نارمل باتوں کے لیے پریشانی ہے کہ ماں باپ کی بات اولاد نہیں مان رہی۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات، دنیا میں جو صورتحال ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کے اندر کے بگڑتے حالات کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری نسلیں اگر اسی طریقے سے رہیں گی، آنے والے وقت میں اسلام کا اللہ ہی محافظ ہے۔ ہمارے گھروں کی حالت ایسی بنی رہے گی، ہماری اولاد اسی طریقے سے پلتی بڑھتی رہے گی، تو آپ آنے والے کل میں کیا امید رکھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کون کرے گا، کس طریقے سے کرے گا، مسلمانوں کی حالت کیسے سدھرے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ یہاں پہ آپ غور کریں کہ اسماعیل علیہ السلام کیا قدرتی طور پہ نیک تھے؟ نہیں، قدرتی طور پہ نیک یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کے کنٹرولر ماں اور باپ ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو جیسا چاہتے ڈھال دیتے ہیں۔
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، ماں باپ اس کی تربیت یہودیت کے دائرہ کار میں کرتے ہیں تو وہ یہودی بن جاتا ہے، اور یُنَصِّرَانِهِ، عیسائیت کے دائرہ کار میں اس کی تربیت کرتے ہیں ماں باپ تو وہ عیسائی بن جاتا ہے، اور یُمَجِّسَانِهِ، اور اگر مجوسیت کے دائرہ کار میں اس کی تربیت کرتے ہیں وہ مجوسی بن جاتا ہے۔ ماں باپ جس طریقے سے اس کو ڈھالتے ہیں وہ اسی طریقے سے ڈھل جاتا ہے، ویسی بن جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بھی تربیت کی گئی تھی، تو یہ تربیت ہی اصل چیز ہوتی ہے، اور اس کے پہلے ذمہ دار ماں اور باپ ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ کا حکم ہوا ہے ایک دودھ پیتا بچہ، اور بڑی دعاؤں کے نتیجے میں جو اولاد ملی ہو، بڑھاپے کی عمر میں اللہ کا حکم کس طریقے سے باپ مان رہا ہے کہ مکہ میں لے جا کر کے چھوڑ دے رہا ہے، اور ماں جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹینشن فری ہو جاتی ہے کہ اب کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے آپ سے، کوئی بات نہیں کرنی ہے، اور آپ سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو وہی اب ہمارا محافظ ہے۔ ایک خاتون، ہمارے گھروں کی خاتون کا کیا حال ہے؟ چاروں طرف کمرے میں لوگ سو رہے ہیں، لیکن اگر شوہر بیوی کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز میں مسجد میں آنا چاہتا ہے تو بیوی کو ڈر لگتا ہے، نہیں بھائی ہم اکیلے کیسے رہیں؟ چاروں طرف آبادی رہتے ہوئے ہماری گھروں کی یہ حالت ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی یہ حالت ہے کہ ڈر لگ رہا ہے، چھت کے اوپر نہیں جا سکتے کام کے لیے، ڈر لگ رہا ہے۔ اور حضرت ہاجرہ بھی ایک خاتون ہی تھی، ان کو معلوم ہے موت و حیات کا مالک اللہ ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اکیلی ایک خاتون ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک ایسی وادی میں جہاں پہ دور دور تک انسان کا نام و نشان نظر نہیں آتا، جہاں پہ کھانا پانی کا انتظام نہیں ہے، اکیلی ایک خاتون، آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو جب ماں اور باپ اس طریقے سے ہوں گے تو بچے کی تربیت کیسی کریں گے؟ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کون ہے، توحید کیا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے، اور باپ نبی ہے اور اللہ نے خواب دکھایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سب جان رہے ہیں، اور ان کے اندر وہی جذبہ ہے جو باپ کے اندر ہے ایک بچے کے اندر۔ تو اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، آنے والے وقت میں ہماری بہت بڑی ضرورت ہے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ماں اور باپ اس بات کو گاڑ باندھ کر کے دل میں رکھ لیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت قرآن میں اولاد کو موجود اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو جو نصیحت فرمائی ہے، کم سے کم اتنا ہی سکھا دیجیے آپ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو بچپنے سے آپ کو سکھانی ہے توحید کا درس دینا ہے۔ اور الٹا ہوتا کیا ہے، بچے کو آپ ڈراتے ہیں، بیٹا چلاؤ نہیں، ابھی کتا آ جائے گا، ابھی شیر آ جائے گا، جن اور بھوت سے ڈراتے ہیں آپ۔ بتائیے وہ بچہ کیا بنے گا؟ مجاہد بنے گا؟ وہ موحد بنے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب کبھی بھی بچہ کسی چیز سے ڈرے فوراً آپ توحید کی تلقین کریں، بیٹا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھوت پریت یہ کچھ نہیں ہوتے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اللہ مالک، لا تشرک باللہ، شرک مت کرو اللہ کے ساتھ۔ اور آگے جو کچھ بھی ایک بچے کو، اپنے بیٹے کو لقمان علیہ السلام سکھا رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے جو کچھ بھی کرو گے عمل سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر کا بھی عمل ہے تمہارا، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں اور پہاڑ کے وادیوں میں جا کر کے تنہائی میں کرو، اور فی السماوات، اور خلا میں اڑ جاؤ راکٹ سے اور خلا میں جا کر کے کرو، اور فی الارض، اور زمین کے کسی گوشے میں جا کر کے کرو، اللہ کی نگاہ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ وہ لا کر کے رکھے گا تمہارے سامنے۔ بچپنے سے اپنے بچوں کو آپ یہ بتائیے، یا بنی اقم الصلاۃ، بچے نماز قائم کرو۔ اب آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بیٹا کو کیا بولیں گے آپ نماز پڑھنے؟ تو آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ صرف اللہ
تیری رحمت کب نازل ہوگی ہمارے اوپر، مسلمانوں کی حالت کب سدھرے گی، کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا۔ تو نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف کا کام انجام دو، نہیں عن المنکر کا کام انجام دو، واصبر علی ما اصابک، اور جو بھی مصیبت پہنچے اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں، اس کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ اسی طریقے سے اخلاقی پہلو پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے گال مت کھلاؤ، غرور اور گھمنڈ سے چور مت ہو۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، بلکہ لوگوں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ واقصد فی مشیک، چلو بھی زمین میں تو رفتار کمزور بھی نہ ہو اور بہت تیز بھی نہ ہو کہ لگے کہ بیمار ہے یا لگے کہ بدتمیز ہے، میانہ روی سے چلو، جب چلو تب بھی۔ وغضض من صوتک، خوب چلا چلا کے باتیں نہ کیا کرو، اپنی آواز کو پست رکھا کرو، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ تو یہ باتیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سکھائی، ہمیں اور آپ کو کم سے کم اتنی بات تو سکھا دو اپنی اولاد کو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، ان کو یاد کر لو۔ یا غلام، اے بچے، اعلمک کلمات، کچھ باتیں میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے کر گزرو، اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ۔ یحفظ کا تو اللہ تمہاری حفاظت۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے ہر ٹائم۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی بھی مانگو زندگی میں کچھ بھی، چھوٹی یا بڑی چیز، اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب کبھی مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب۔ توحید کی بھرپور تعلیم موجود ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشی کر لو، اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، مل کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ذرہ برابر بھی، اتنا ہی تمہیں فائدہ ہوگا جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہاری تقدیر میں۔ اور پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اتنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے جتنا لکھا ہوگا۔ اور اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ یہ والی حدیث اور قرآن کی یہ آیتیں، سورہ لقمان کی آیتیں اور یہ والی حدیث، اتنا ہی ہر ماں باپ اپنی بچے کو بچپن سے سکھا دے، رٹا دے، دماغ میں بسا دے، آپ کو بڑے اچھے نتائج اس کے ملیں گے انشاءاللہ۔ تو عید قرباں کی اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے، آج کے حالات کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ یہ آنے والے وقت میں ہمارا سرمایہ اور ہماری دولت اور ہمارا سب کچھ ہے، اسلام کے محافظ بنیں گے۔ اور اب تو تعلیم کا نظام بھی بڑا بدل گیا ہے، سب لوگ انگلش میڈیم اسکول میں سب پڑھانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے اسکول میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ یہی بنانا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اور جو تعلیمی مراکز کا حال ہے، وہاں پہ بے دینی ہے، وہاں پہ الحاد پسندی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو پڑھ کر کے مسلم بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے منکر بن بیٹھتے ہیں آخرکار۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ پہلے مکتب کا بڑا اچھا انتظام تھا پورے ملک میں، لیکن دھیرے دھیرے یہ انگلش میڈیم کے چکر میں ہم لوگوں نے مکتب کا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ کم از کم مکتب کا بھی کچھ اثر بچوں کے اوپر ہوتا تھا کہ بچہ مسجد میں جاتا تھا 5 سال تک، 10 سال تک، اور کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا تھا وہ، اور زندگی بھر اس کے سینے میں محفوظ رہتا تھا۔ لیکن اب تو بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا اور ابھی ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا ہے، وہ پی جی میں چلا جا رہا ہے، انگلش میڈیم اسکول میں، وہاں پہ 4 گھنٹے دائیاں ان کو جو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہیں، ٹہلا رہی ہیں۔ بتائیے، اب مسجد سے ہی ناتا ٹوٹ گیا ہمارے بچوں کا۔ کم از کم مکتب میں بچے آئیں تو اسی بہانے نماز میں آ جائیں۔ تو مکتب کے نظام کو پورے ملک میں بحال کرنے کی ضرورت ہے ہماری آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کانپور کی طرف سے بڑی مسجد میں الحمدللہ ابھی چند دنوں کے بعد ہی مکتب کا نظام شروع ہو رہا ہے۔ آپ سب کا تعاون رہا تو یہ
पैगाम पूरे मुल्क में जाए और सब लोग इसको एक सबक के तौर पे लें और सब मिलकर के इसको कामयाब बनाइए। कुछ आप लोग जिम्मेदारी निभाएं, कुछ मस्जिद में मकतब के अंदर उनको तालीम मिल जाए, आने वाली हमारी नस्ल इस्लाम से दूर ना हो जाए, इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी औलाद की फिक्र करने की तौफीक इनायत फरमाए। बहरहाल जिनको भी जरूरत होगी, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वगैरह में पढ़ते हैं कहीं पर भी, तो वो बड़ी मस्जिद में असर के बाद और मगरिब के बाद मकतब से अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं, वो मुलाकात करके तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। आइए दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। ऐ अल्लाह, ये खुशी का मौका तूने इनायत फरमाया है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं और जितना तेरा शुक्रिया अदा करें वो कम है। अल्लाह, तेरी नेमतों से हम मालामाल हैं, हम तेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। हम अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं कि हम ही तेरा हक़ अदा नहीं कर पाते। ऐ अल्लाह, लेकिन उसके बाद भी तेरे दर के हम भिखारी हैं, तेरे अलावा कोई ऐसा नहीं कि जिसके सामने अपनी हाथ को हम फैला सकें। ऐ अल्लाह, हम सब अपने हाथ को फैला करके तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश तलब करते हैं। ऐ अल्लाह, तू हम सब पर अपनी रहमत को नाजिल फरमाते हुए हमारे हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। छोटे गुनाह हों, बड़े गुनाह हों, जाने में गुनाह सरज़द हुए हों, अनजाने में हुए हों, हुकूकुल इबाद से उसका ताल्लुक़ हो, हुकूकुल्लाह से उसका ताल्लुक़ हो। अल्लाह, हम खुले दिल से तुझसे दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, बख्शिश चाहते हैं। अल्लाह, हम सबको तू माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम में से जिसने भी हुकूकुल इबाद में कोई कोताही की है, किसी बंदे का हक उसने छीना है, ऐ अल्लाह, उसे तौफीक इनायत फरमा कि वो जाकर के उससे अपनी माफ़ी तलाफ़ी कर ले। ऐ अल्लाह, तेरे हुजूर हम सब ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर खरीदा है और कुर्बान करना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, मालूम नहीं हम में से कौन किस जज्बे के साथ कौन सा जानवर खरीदा है। ऐ अल्लाह, हम सबको इखलास की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नीयत को खालिस करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी राह में इखलास के साथ जानवर को कुर्बान करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी हम कुर्बानी करेंगे, ऐ अल्लाह, तू हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, उसका तू बेहतर बदला हमें इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, उसके नतीजे में हमें हमारे गुनाहों को तू माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, तू उसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मजहब इस्लाम पर शान व शौकत के साथ अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में अमन व अमान की फिजा बहाल कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में भाईचारा का माहौल कायम कर दे। ऐ अल्लाह, मिल करके अपने इस प्यारे मुल्क को तरक्की देने के अल्लाह हमें तू तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें तू शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हम में से कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी का रास्ता तू बना दे। ऐ अल्लाह, जो हम में से परेशान हाल है उसकी परेशानी को तो दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम में से वो लोग जो आने वाले वक्त में हमारे दरमियान से उठने वाले हैं उन सब का तू खातिमा बिल खैर फरमा। ऐ अल्लाह, मरने से पहले तौबा की तौफीक इनायत फरमा। कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान पे जारी फरमा। ऐ अल्लाह, जो हम में से बिछड़ चुके हैं, पिछले साल हमारे बीच में मौजूद थे, ऐ अल्लाह, हमें नहीं मालूम वो किस हाल में है। ऐ अल्लाह, तो उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी खबरों को तो नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, किसी भी किस्म की परेशानी में है तो उसकी परेशानी को तो दूर फरमा दे, अपनी रहमत तो उनके ऊपर नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो हम में से बहुत ज्यादा बीमार हैं और परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें तू शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी हर किस्म की गलती और कोताही को तू माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तो हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हम सबको इस्लाम पे पूरी तरह अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। अपनी औलाद की सही और सच्ची तरबियत की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से जो नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह उन्हें 5 वक्ता नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, जो हम में से माह रमजान में रोजा नहीं रखते, ऐ अल्लाह, उन्हें इस फर्ज को अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। जिनको तूने माल दौलत से नवाजा है
وہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اے اللہ انہیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں تو نے ڈھیر سارا مال دیا ہے وہ تیرے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں، حج اور عمرہ کو وہ نہیں جا رہے ہیں، اے اللہ تو نے حج اور عمرہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی حقوق العباد میں کسی بھی طریقے سے زد میں ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ان بندوں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے سچے دل سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کی بولی چالی بند ہے، آپس میں رشتہ داروں میں کھٹاس پیدا ہو گئی ہے، اے اللہ انہیں دل سے دل ملانے کی توفیق عطا فرما، بھائی کو بھائی سے ملنے کی توفیق عطا فرما، باپ کو بیٹے سے، بیٹا کو باپ سے ملا دے، ہمارا مسلم معاشرہ صالح معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے دین کا ہمیں خادم اور سچا سپاہی بنا لے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو تو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ پھر ایک بار تجھ سے ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اللہ کہ ہماری چھوٹی موٹی جو بھی ہم قربانی تیری راہ میں پیش کرنے والے ہیں ہم سب کی قربانی کو تو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔